بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس وظیفے کی پابندی کر لی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت رزق میں خوب برکت نصیب فرمائیں گے اور خوب کثرت نصیب فرمائیں گے، اور جو ہے کم آمدنی جو ہے ہماری ضروریات کو پوری بھی ہو جائے گی۔ وہ عمل یہ ہے، اچھا یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اعمال یا وظائف ہم کر رہے ہوتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے ہٹ کر کچھ اور کام بھی ایسے ہیں کہ جن کا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز جو ہم پر اللہ نے فرض کی ہے، اس کا پڑھنا، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، اس کا پڑھنا، روزانہ کی تلاوت، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، یہ گناہوں سے بچنا، چھوٹے یا بڑے گناہ ان سے بچنا، یعنی یہ از حد ضروری ہے۔ ان کو کرنے کے بعد اگر ہم کن وظائف پر عمل کرتے ہیں یا عملیات وغیرہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے یہ 4 چاند لگا دیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کچھ عمل ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں کشائش بھی ہو جائے گی، برکت بھی ہو جائے گی، اضافہ بھی ہو جائے گا، اور ہماری کم آمدنی بھی ہماری ضروریات کو پوری ہو جائے گی۔ اب عمل کیا ہے کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں، چاہے ہمیں کوئی نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں سب سے پہلے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص، ایک دفعہ سورہ کافرون، اور ایک دفعہ سورہ الم نشرح، اس کو پڑھ لیں۔ ایک چلے جائیں، کمرے میں چلے جائیں، بیٹھ جائیں، سلام کیا، کمرے میں چلے گئے، وہاں سکون سے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ایک دفعہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، ایک دفعہ سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، اور ایک دفعہ الم نشرح، سورہ الم نشرح لک صدرک، اس کی تلاوت کر لیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں بہت زیادہ برکت نصیب فرمائیں گے، لیکن یقین سے پڑھنا ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت نصیب فرمائیں گے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ نہیں کہ تجربہ کر کے دیکھ لیں جی چلو ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، میرے رزق میں برکت نصیب فرمائیں گے، اور میری کم آمدنی میری تمام ضروریات کو پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات کو، تمام جائز حاجات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، اور جو ہے دین کے کاموں میں لگائے۔